کھانا کھاتے وقت موبائل پر ویڈیو چلانا مکروہ ہے؟ دیکھیں یہ جو آج کل شارٹس آ رہی ہیں نا موبائل پہ جو اسکرول کرتے ہیں، یہ لوگوں کو اس نے دماغی مریض بنا دیا ہے. بچے، بوڑھے، شوہر، بیوی، اماں، ابا سب اسی میں لگے رہتے ہیں. انسان کے دماغ سے نا یہ موبائل کھیلتا ہے. آپ جب ایک شارٹ دیکھتے ہیں، شارٹ کلپ، تو فوراً دماغ کہتا ہے، میسج دیتا ہے دوسرا دیکھو، تیسرا دیکھو، کئی کئی گھنٹے لوگوں کے برباد ہو جاتے ہیں. اور سوشل میڈیا کی دنیا میں آپ کھو جاتے ہیں، آپ حقائق کی دنیا سے، ریئلٹی سے نکل جاتے ہیں. اس لیے اب تو ڈاکٹروں نے بھی اس کے خلاف کھل کے بولنا شروع کر دیا ہے. بچوں کے ہاتھ میں تو کسی قیمت پہ نہ پکڑایا جائے گی. لوگوں کی راتوں کی نیندیں خراب ہو گئی ہیں اور گولیاں کھانا شروع کر دی ہیں لوگوں نے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ موبائل کو آپ لاکر میں رکھ دیا کریں، اور ایک ٹائم رکھ لیں 24 گھنٹے میں کہ اس وقت آ کے کوئی پہلے سے فیصلہ کریں کہ میں نے کیا دیکھنا ہے. شیڈول بنائیں کہ بھئی میں نے موبائل اس وقت دیکھنا ہے اور اس میں کیا سننا ہے، میں نے پہلے سے طے کر لیں کہ بھئی اس وقت میں نے موبائل پہ یہ چیز سننی ہے. تو پہلے سے طے کر لیں، کوئی بیان ہو، کوئی جائز چیز ہو. اور اگر شارٹس دیکھنے کا شوق ہی ہے تو ایک ٹائم متعین کر لیں، بھائی 10 منٹ، 15 منٹ، اور مخصوص فلاں ٹائم ہے، اس کے علاوہ نہیں. ورنہ یہ ایسا برباد کیا ہے، ایسا برباد کیا موبائل نے، کسی کام کے نہیں رہے. پہلے ہی پاکستانی قوم سست بھی ہے اور ترقی میں پیچھے بھی ہے، تو یہ تو بالکل ہی ہم برباد ہو جائیں گے. غیر مسلموں نے ہمیں کن دھندوں میں لگا دیا. تو کوئی مفید پروگرام ہو تو پہلے سے پلان کر کے کہ بھئی یہ پروگرام ہے، یہ میں نے دیکھنا ہے، بس اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ زندگیاں اس سے لوگوں کی تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں. ہاں، بعض لوگ بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں، ان کو واٹس ایپ دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی اہم میسج تو نہیں آیا ہوا. تو وہ ایک الگ چیز ہے، ان کو پھر واٹس ایپ دیکھنا پڑتا ہے کہ ایمرجنسی میں کوئی میسج آ گیا ہے. تو ان لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ اس کا بھی ایک، یعنی یہ صرف واٹس ایپ کی حد تک ہی رہیں. پھر دیکھا بھائی کہ کوئی خاص اہم میسج آیا ہے، ٹھیک ہے، پڑھا، اس کو رپلائی کیا، اس کے بعد موبائل جیب میں رکھ دیا. تو بڑے مسائل ہیں موبائل کے، یہ برباد ہو رہی ہیں لوگوں کی زندگیاں اس سے. اس لیے اس سے دور رہیں، ضرورت کا استعمال ہی رکھیں اس میں. باقی کھانا کھاتے ہوئے موبائل پہ جب ویڈیو چلائیں گے آپ، تو اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ دماغ موبائل میں لگا ہوگا اور کھانا صحیح طرح ہضم نہیں ہوگا. کھانا جو ہے نا، کھانا ہضم کرنے کا تعلق آپ کے دماغ سے بہت زیادہ ہے. اگر آپ ٹینشن میں کھانا کھاؤ گے، دماغ، یعنی معدے اور دماغ کا بہت گہرا ریلیشن ہے. آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ ہمارا دماغ اور معدہ یہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں. پیٹ خراب ہونے سے آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے، دماغ خراب ہونے سے پیٹ خراب ہوتا ہے. دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی ہیں. اور جب کسی قوم کی دونوں ہی چیزیں خراب ہوں تو پھر سوچو کہ آگے کیا حشر ہوگا اس کا. تو اس لیے جب کھانا کھائیں، کوئی بہت ضروری بات ہو گئی، ایمرجنسی کے اصول تو الگ ہوتے ہیں، لیکن نارملی کھانا کھائیں تو کھانے کو انجوائے کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں رزق دیا. اس میں موبائل میں لگے ہوتے ہیں، پہلے ٹی وی میں لگے ہوتے تھے. سے بات نہیں کرتے. اب شکایتیں کیا آ رہی ہیں کہ شوہر کے موبائل میں گھسی تو پتا چلا کہ 20 لڑکیوں سے اس کے حرام تعلقات ہیں. بے غیرت آدمی کرتا ہی ہے یہ گھر سے باہر جا کے. اچھے گھرانوں کی بات، ہمیں خون کے آنسو اس لیے روتے ہیں، یہ بھنگیوں چماروں کے گھر بات نہیں ہو رہی، یہ پڑھے لکھے خاندانوں کی باتیں ہو رہی ہیں. یار آپ بتاؤ ہمارا ظرف ہے یا نہیں؟ ہم تو بعض دفعہ سوچتا ہوں یار مجھے برین ہیمریج نہ ہو جائے، کہیں دماغ کی رگ نہ پھٹ جائے ہماری یہ واقعات سن سن کے. کس طرف جا رہے ہو بھائی تم؟ عورت شوہر کو کیا کہہ رہی ہے؟ یہ پڑھے لکھے خاندانوں، جب شوہر کی لڑکیوں سے تعلقات، اب عورت کو ڈر ہے اس سے طلاق لی تو جاؤں گی کہاں میں؟ ہم بھی مشورہ نہیں دیں گے طلاق لو. کیوں؟ طلاق لینے کے بعد ہماری سوسائٹی میں اس عورت کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کیونکہ مردوں میں 2-3 شادیوں کا رواج تو ہے نہیں. وہ تو پھر اپنی عزت کیسے بچائے گی؟ وہ تو کل جو کام اس کا میاں کر رہا ہے کل وہ یہ خود کرے گی. اور مرد کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی میری، عورت کا مجبوری ہے، نہیں عورت مجھے نہیں چھوڑ سکتی. اس کا ناجائز فائدہ پھر وہ کیا اٹھائے گا؟ شروع میں تو چھپائے گا لڑکیوں سے تعلقات کو تاکہ بے عزتی نہ ہو. لیکن جب پتا چل گیا نا کہ اب ہے، تو کہہ رہا اب تو میں بدنام ہو ہی گیا ہوں، اب بیوی کے سامنے لڑکوں سے، عورتوں سے بات کرے گا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. اب کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میں ہوں تو. اب بیوی کے سامنے اپنی گرل فرینڈ سے بات کرے گا. اور اس سے بھی آگے کے معاملات ہیں، مگر ممبر پہ بتاتے ہوئے میرا ظرف نہیں ہے، میں اس سے آگے جاؤں. گند اس سے بھی آگے ہو رہا ہے. یار گدے گھوڑوں کی سوسائٹی تشکیل دے رہے ہو، تم انسان ہو یار، تم گدے گھوڑے ہو، کتے بلیوں والی زندگی گزار رہے ہو. کون سی انسانیت ہے یار؟ یہ سوچتے کیوں نہیں؟ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ بے پردگی وجہ نہیں ہے، براڈ مائنڈڈ ہونا وجہ نہیں ہے، تو اور کیا وجہ ہے؟ تم یہ چاہتے ہو کل یہ سوسائٹی گدے گھوڑوں کی بنے؟ گورا جھوٹ نہیں بولتا، لیکن وہ اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا ہے کہ میرا باہر کسی سے چکر نہیں ہے. اس میں سارے گورے جھوٹ بولتے ہیں.
وہاں عورت جھوٹ نہیں بولتی, لیکن ہر عورت اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی ہے کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے, یا اپنے بوائے فرینڈ سے جھوٹ بولتی ہے کہ میرا صرف تم سے تعلق ہے, الا ماشاء اللہ چند ایک بچی بھی ہوگی. تو کل چاہتے ہو کہ ہماری سوسائٹی بھی یہی بنے گدے گھوڑوں والی؟ میرا خیال ہے آپ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں اپنی بات. تو یہ جو براڈ مائنڈیڈ بنے ہیں نا, ایکچولی کر کے ہم چھوٹا ظرف نہیں ہے بڑا, بھائی گند چھوٹے گھٹیا ظرف کے بن جاؤ غیرت کے ساتھ, گھٹیا بن جاؤ, لوگ تانے دے کہ گھٹیا ہے, مولویوں کے پاس بیٹھتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ تانا خدا کی قسم آسان ہے بنسبت اس کی کہ کل آپ کو اپنی بیوی کے بارے میں شبہات ہونا شروع ہو جائیں اور عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں شبہات ہونا شروع ہو جائیں. آپ کی بیوی بھی اگر آپ پہ شک کر رہی ہے نا, بعض تو شک کی مزاج ہوتی ہے, ان کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن اگر کچھ آپ نے ثبوت دے دیے ہیں, کچھ ایسے علامات ہیں کہ وہ شک کر رہی ہے, اس کا مطلب آپ غلط ہو. شریف آدمی پہ اس کی بیوی شک عام طور پہ نہیں کرتی. آپ نے کچھ ایسے موقع دیے ہیں کہ اس کو شک ہو رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھرکی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, جب آپ کی بیوی کی بہنیں آتی ہیں آپ کیوں فری ہو رہے ہو ان سے؟ مرد ہوتے ہیں کہ نہیں بتاؤ؟ جب بیوی کی بہنیں آئیں اور بیوی سے اچھی ہوں شکل میں, مرد ان سے فری ہوتا ہے. اگر مرد اپنی بیوی کے سامنے اپنا یہ امیج بنا دے کہ بیگم تمہارے علاوہ میں کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا, خدا کی قسم عورت کو آپ پہ شک و شبہات ختم ہو جائے. آپ شکی بناتے ہو اس کو, آپ بناتے ہو اس کو شکی. آپ سے اگر آپ کے دفتر میں کوئی خاتون فری ہونے کی کوشش کرتی, اس کو ڈانٹ کے کیوں خاموش نہیں کر دیتے؟ آپ اس کو ایک دفعہ سختی سے کہہ کیوں نہیں دیتے, بھائی میں آپ کا کیا لگتا ہوں جو آپ مجھ سے فری ہو رہی ہو؟ مرد نہیں بولے گا کبھی. مرد پتہ کیا کرتا ہے, بےغیرت آدمی یہ بےغیرت یہ کرتا ہے, جب کوئی انٹی فری ہوگی نا یہ اخلاق سے بات کرے گا, کیونکہ اسلام نے اخلاق سکھائے ہیں. گورا بدتمیزی سے بات نہیں کرتا, گورا کس سے بات کرتا ہے؟ اخلاق سے. آپ بلا وجہ کے پیچھنا شروع ہو جاؤ. یہ عادتیں جب عورت کو پتہ چلتی ہے نا تو وہ شک میں جاتی ہے, گھر خراب ہوتا ہے اس سے. کبھی بھی وہ آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہو. آپ اپنا ایک موقف واضح کرو. جب سے لوگ میرا بیان سن رہے ہیں دوسری شادی کی فکر کر رہے ہیں تو ٹھرکی زیادہ ہو رہے ہیں, شادیاں کم کر رہے ہیں. کئی لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے حرام خور بےغیرت آدمی, اور لیبل یہ لگاتا ہے کہ میں شادی کروں گا اس سے. یار تم اسلام کے فلسفے کو بدنام کر رہے ہو, تم ہمیں ذلیل کر رہے ہو سوسائٹی میں. تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے دوستی لگاؤ, اس کو سمجھنے کے لیے گھنٹوں فون پہ اس سے باتیں کرو اور اپنی تصویروں کا تبادلہ کرو اس کے سامنے, اور اس کے جناب فیس بک پہ اس سے رابطے کرو؟ یہ کون سا انسانوں والا طریقہ ہے بھائی؟ اس سے تو وہ زانی اور تم میں کیا فرق ہو گیا پھر؟ جی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں چاہ رہا ہوں, سمجھنے کے لیے آپ ایک دفعہ نظر دیکھ سکتے ہو, بس اس کو ایک دفعہ آپ نے فون پہ مختصر بات کر لی سمجھنے کے لیے. اس سے زیادہ شریعت آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتی. بہت سی عورتیں ڈپریشن میں گئی ہوئی ہیں کہ ہمارا میاں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, اور ایک عورت کی تلاش میں سینکڑوں عورتوں کو چک چکا ہے. یہ کمبخت سینکڑوں سے دوستیاں لگا چکا ہے, اور حرام خور سینکڑوں سے جو ہے نا تصویروں کے تبادلے کر چکا ہے. اور لیبل کیا لگا رہا ہے؟ سنت اور شریعت کا. دیکھو کردار میں اللہ کا واسطہ ایک نمبر بن جاؤ, خدا کی قسم بڑی مزے کی زندگی گزرے گی. کوئی انگلی آپ کے اوپر نہیں اٹھے گی. آپ کی بیوی گواہی دے گی میرا میاں ایک نمبر ہے, یہ کبھی کسی عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. وہ محبت کرے گی آپ سے, یہ غلط نہیں, پھر آپ پر اعتماد کرے گی. وہ آج عورت کو مرد پہ اپنے شوہر پہ اعتماد نہیں ہے. اس کو پتا ہے میرے سے بات نہیں کرتا, جیسے کوئی انٹی آ جاتی ہے نا گھسنے کی کوشش کرتا ہے وہاں پہ. میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں, مجھے اپنے واقعات سناتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی نظر ایک سیکنڈ کے لیے ہٹ جائے نا, انسان کو ذلیل ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. مجھے تو ڈر لگتا ہے. میرے گھر میں کوئی بھی خاتون آتی ہے, میں گھر والوں سے کہتا ہوں آپ مل کے اس کا مسئلہ سن کے ان کو نمٹا. میں کوشش کرتا ہوں میں نہ ملوں. مجھے نہیں شوق ہے کہ میں عورتوں سے ملوں. یہاں ہم نے خواتین آتی ہیں, کمرے میں بیٹھنے کی کوشش, دروازے کھلوا دیتا ہوں, بند کمرے میں نہیں بیٹھتا. میں کوئی شو مارنے کے لیے اللہ کی قسم یہ باتیں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ والا طرز عمل اختیار کر لو. حلال اور حرام میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ باؤنڈری رکھی. آپ کی بیوی جو آپ پہ بار بار شک کر رہی ہے نا, کچھ ٹھڑک آپ کے اندر ہے. یہ مان لو کہ کچھ میرے اندر کچھ خرابیاں ہیں جو میری بیگم مجھ پہ اعتماد نہیں. کچھ عورتیں تو وہمی ہوتی ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, ان کو تو شوق ہے. لیکن نارملی جب عورت کو اپنے شوہر پہ شک و شبہات ہو رہے ہیں تو یہ شک شبے کا موقع اس کو کس نے دیا ہے؟ مرد نے دی. عورت کو پتا ہے کہ یہ مجھ سے کس اسٹائل میں بات کرتا ہے. شادی آپ ضرور کریں, آپ ایک دفعہ پیغام بھیجیں, ایک دفعہ جا کے دیکھ لیں, ایک دفعہ بات بھی کر لیں.
بالکل اجنبی لوگ ہیں, پتہ نہیں کیا نہیں, اور پھر دوسروں طریقوں سے انکوائری کریں, اس کے بعد ہاں یا نہ, اس سے آگے آپ کو بڑھنے کی اجازت بولو منہ سے بول لینا یا نہیں. اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں, آپ گندے ہو, آپ پلید ہو, آپ بھنگی ہو, آپ چمار ہو, اور پھر آپ کا بڑھاپا اتنا ٹھرکی گزرے گا نا, خدا کی قسم بڈھے کی بدنظری کسی کا باپ نہیں چھڑوا سکتا. اگر جوانی میں یہ نہیں چھوڑا نا لڑکیوں کی ٹھڑک آپ نے, تمہارا بڑھاپا انتہائی غلیظ گزرے گا, کیونکہ بڑھاپے میں بریکیں بالکل فیل ہو جاتی ہیں انسان کی, اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا عورت کو دیکھے بغیر. ابھی سے پاک دامن بنو, اپنی بیگم کو یہ اعتماد دلا دو, بیگم تمہاری بہن سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. اپنی بہن کو بولو میرے سامنے فری نہ ہوا کرے, یہ میری کیا لگتی ہے آگے میرے سے فری ہو رہی ہے. خوش ہوتے ہیں جی سالیاں آئی نہیں اور ماشاءاللہ کتنی فری ہو رہی ہیں, ان کو آپ گھمانے لے کے جا رہے ہیں. بیگم کو بولو بیگم تم ہو میری یار, بیگم خوش ہوگی اس پہ. تو پتہ ہے میرے سے اتنا فری نہیں ہوتا جتنا میری بہنیں آتی ہیں تو ایسا فری ہو جاتا ہے, بھابھیوں سے زیادہ فری ہو رہا ہے. اپنی بیوی کے علاوہ سب اچھی لگتی ہے. ایک صاحب کی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی نا, ان کی اور 2-3 شادیاں تھیں, مجھے کہنے لگے کہ یار میں نے ایک بیوی کو طلاق دی, جب بھی اس کے علاقے میں جاتا ہوں مجھے بہت یاد آتی ہے. میں نے کہا جو آپ کی بیوی حاضر سروس ہے اس کے علاقے میں کبھی وہ یاد ہے, میرے کو بالکل نہیں آتی. جو ڈیورس ہو گئی, جو حرام ہو گئی وہ یاد آتی ہے, اور جو اپنی ہے وہ یاد. یہ مرد کی نیچر ہے, سمجھتے ہو کہ جو موجود ہے نا حاضر سروس ہے, اس کے علاقے میں 100 دفعہ جائے گا بالکل بھی یاد نہیں. جس کو چھوڑ چکا ہے اس کی دور سے گلی سے بھی گزرے گا تو یادیں آنا شروع. حالانکہ جو ہے اس کو یاد کرنے کا حکم ہے, جو نہیں ہے اس کو, ایک تو غیر فطری غیر اختیاری طور پر کوئی یاد آ رہا ہوں تو اللہ کی طرف سے پابند نہیں, وہ تو آپ کے اختیار ہی نہیں. سوچ کے اس کو یاد کرنا, یہ کہاں سے ٹھیک ہو گیا. تو میرے بھائی ایک بات کا عزم کرو, یا آج سے نیت کرو, آپ دفتر میں جس لڑکی کے ساتھ کام کر رہے ہو وہ آپ کے لیے پتھر ہے. آپ سمجھ لو یہ کیا ہے, یہ عورت نہیں ہے, یہ کیا ہے, پتھر ہے. پتھر کی طرف کسی مرد کی رغبت نہیں ہوتی, آپ کے لیے وہ ہے ہی نہیں. نہ فری ہو, میں نہیں کہہ رہا بد اخلاقی کرو, بدتمیزی سے بات کرو, ذرا سا فری ہونے کی کوشش کرے. آپ اس کو جواب دے دو کہ آنٹی یا سسٹر بول دو اس کو, آدھا مسئلہ اسی سے حل ہے. سسٹر آپ ریزرو رہیں اس سے, ٹھیک ہے نا, جتنا جو کام دفتر کی حد تک جتنا ہے نا بس ضروری اس حد تک رابطہ کریں. کائنڈلی اس سے زیادہ آپ مجھ سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں. اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا, وہ اور فری ہوگی, جائے گی یار زبردست آدمی, پھر وہ میسج بھیجے گی, آپ نمبر بلاک کر دو. آپ نے کیا کرنا ہے بولو نا, یہ بہت بڑی قربانی ہوگی. کس کے لیے؟ اللہ کی. اللہ نے ایمان والوں کی جگہ جگہ قرآن میں صفات بیان کی کہ 2 طرح کے لوگ ہیں, جو خدا کو نہیں مانتے, ایک وہ جو خدا کو مانتے ہیں. جو نہیں مانتے وہ زانی بھی ہوتے ہیں, وہ گرل فرینڈ بھی بناتے ہیں, اور جو مانتے ہیں ان کی نظر اپنی بیگم سے کے علاوہ کہیں نہیں جاتی. ان کے لیے وہ سب عورتیں پتھر ہیں. تو یہ قربانی ہے, اس قربانی کا آپ کو آخرت میں بدلہ ملے گا. مست شروع کر دو اس کے ساتھ SMS بازیاں. آپ کل کسی عورت کے ساتھ کر رہے ہو نا, اس بات کا بڑا خطرہ ہوتا ہے, آپ کی بیگم کو جب یہ پتہ چلے گا وہ بھی آزاد ہو, اس کے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں. اگر بےغیرتی کا سودا کر لیا تو پھر تو کوئی فکر نہیں کہ چلو جی اس انگریزوں میں اگر ہو بھی جائے تو کہہ رہے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. لیکن میرے بھائی ہم تو غیرت مند بننے کی کوشش کرتے ہیں, تو خدا کے لیے اپنے کلچر کی حفاظت کرو میرے بھائی. بیگم کہیں سفر کرتی ہے, بولو بھائی غیر محرم کے بغیر سفر کرنا بیگم اچھا نہیں ہے. اپنے ساتھ اس کو پھر عزت کی دو, محبت کی دو, اپنے ساتھ لے کے جاؤ اس کو, اور گھر میں اس کو پردہ کراؤ. بولو بیگم دیور جیٹ, اس سے اسلام میں کیا ہے پردہ. باقی موبائلوں میں بات چیت ہو رہی ہے, بیگم کو بتا دو بیگم تم جب کسی سے اتنی لمبی بات کرتی ہے تو مجھے یہ حق ہے کہ میں دیکھوں یہ کون ہے جس سے تم بات. فوراً خواتین کہیں گی تم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے, آپ بولو بھائی میں ہوتا ہوں پوچھنے والا. اللہ نے مجھے گھر کا سربراہ بنایا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ فون پہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بات چیت کر رہی ہیں, مجھے پتا ہونا چاہیے یہ کون ہے. مجھے بتا دیں بھائی آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی والدہ ہے, بہت اچھی بات ہے, بتا دینا کیا جا رہا ہے اس میں. وہ چھپا رہی ہے, بتا ہی نہیں رہی ہے, پھر براڈ مائنڈیڈ بننے کی ضرورت نہیں. سمجھ رہے ہو نا, اتنا براڈ مائنڈیڈ بنو گے نا تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا شک کرنا شروع کر دو, لیکن یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور آپ بھی گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہے ہو, بیگم پوچھ رہی ہے کون ہے یہ, کیوں ہنس کے اتنے گھنٹے, آپ کیوں شک کا موقع دے رہے ہو, آپ اس کو بتا دو بیگم یہ نمبر ہے دیکھ لو, یہ تمہارے ماموں ہے جس سے میں اتنی دیر بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جب گھر میں اعتماد کا ماحول ہوگا تو گھروں کے رشتے چلیں گے. ایسے نہیں چلتے. آپ بات کر رہے ہو, بیگم نے جیسے ہی دیکھا فون یوں گھما دیا. یہ خاتون نے مجھے بتایا میرا میاں میسج کر رہا ہوتا ہے, فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے, جیسے ہی میں آتی ہوں نا اس کی اسٹائل تھا. وہ خاتون ہماری جاننے والی تھی, مجھے پورا انہوں نے ایکٹنگ کر کے بتائی.
تو وہ کہتی ہے جیسے ہی وہ آتا ہے نا, وہ میں اپنے میاں کو دیکھتی ہوں فون پہ, جیسے مجھے دیکھتے ہیں نا موبائل اسٹائل, ایسا تم لوگوں کو لگتا ہے کچھ چکر ہو رہا ہے. یار میں اس سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیا ہے, کس سے بات ہو رہی ہے, تمہیں شک کیوں کر رہی ہو, اسلام میں شک کیا ہے, حرام ہے. اب دیکھو اسلام کو کہاں لگا رہا ہے یار, اسلام میں یہ جائز ہے کہ آپ اس کو موقع دے رہے ہیں. ہمارے نبی ایک خاتون کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ, ایک صحابی گزرے, آپ نے ان صحابی کو بلایا, فرمایا میری زوجہ ہے. یہ کون ہے؟ میری زوجہ. صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ پیغمبر ہیں, آپ پہ کون شک کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اگر شک کر لیتے تمہارا ایمان گیا تھا. تو آپ نے خود شک کا موقع نہیں دیا. تو مرد بھی ایسا کر رہا ہوتا ہے گھنٹوں لگا ہوا ہے, عورت کو پتا ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ یہ اتنے اسٹائل سے آج کل کوئی نہیں بات کرتا بھائی. اور جیسے ہی بیگم آئی یوں کر کے نا موبائل یوں کر کے, تو میں نے اس کے میاں کو بلا کے پھر میں نے انکوائری کروائی. تو وہ غلط آدمی نہیں تھا, وہ بات صحیح ہی کر رہا تھا, لیکن تو کر کیوں رہا ہے یوں کر کے بیگم کو گھما گھما کے, اس کو موقع تو دے رہے نا تو یار. تو اسی طرح خاتون کی آپ بیگم صاحبہ گھنٹوں گھنٹوں آپ جیسے کہ یوں کر کے موبائل یوں گھما لیا یوں کر لیا, بھائی چیزوں سے دل خراب ہوتے ہیں. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ پہ شک کیوں کر رہی ہو. بھائی آپ کیا فرشتے ہو کہ آپ آسمان سے اترے ہو؟ بڑے بڑے لوگ خراب ہوئے ہیں, آپ کیا کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہو کہ آپ خراب نہیں ہو سکتے؟ تو بھنگی چماروں والی زندگی چھوڑ دو میرے بھائی, شک و شبہات والی زندگی سے توبہ کر لو. میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں سمجھا نہیں سکتا, اور تو نہیں ضرورت نہ سمجھانے کی. انسان کے بچے میرے خیال ہے امید اتنا کافی ہے, ابھی بھی نہیں بنے تو پھر جاؤ جو مرضی کرنا ہے. براڈ مائنڈڈ نہ بنو, میرا مقصد صرف یہ بتا, زیادہ براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں. اور ایک بات یاد رکھو, کسی بھی نامحرم کو بہن بولنے سے نہ آدھا مسئلہ حل ہو جائے, اس کا بڑا فرق پڑتا ہے. بہن آپ جو بھی کام ہے, بہن ذرا آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں, میں نے یہاں سے گزرنا ہے. بہن آپ جو ٹھرکی آدمی ہوتا ہے اس کو منہ سے بہن پھوٹتے ہوئے موت آتی ہے. جب جہاز میں آپ بیٹھے, آپ کے ساتھ کوئی خاتون ہے, ٹھیک ہے آپ اکرام کریں, آپ کے پڑوسیوں کا ایک اکرام ہوتا ہے, آپ نے ان کو پانی کا پوچھ لیا, بہن سسٹر آپ یہ لینا پسند کریں گی. اتنا بھی وہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یوں کر کے, جیسے میں نے بتایا نا یوں بیٹھا ہوا ہے, نامحرم اس کو دیکھنے کا کہیں گناہ نہ مل جائے, یہ بھی چور بنا ہے, غلط ہے. تو آپ بیٹھو تمیز سے, جیسے نارمل سب بیٹھے ہوئے, تیرے اوپر ہی کیا سارا جتنا اتر رہا ہے کیا, تو اکیلا سفر کر رہا ہے کیا. تو اس میں یہ ہے کہ سسٹر بہن اس طرح کر کے بات کر لیں آپ, جو بھی تمیز. اور نمبروں کے تبادلے کی کوشش نہ کریں, نہ نمبر مانگیں, اور نہ انٹیاں کسی کو فری کرائیں. جو مرد ہوتے ہیں وہ جو میرڈ لڑکی سے رابطہ کرے گا وہ صرف ٹھڑک پوری کرنے کے لیے. مردوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہم نے اس سے شادی کرنی ہے, یہ بہت بڑی ٹینشن ہے مردوں کی. تو چند بیوقوف آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے جو شادیوں کا بیان سننے کے لیے آ جاتے ہیں, میجورٹی کو شادیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میجورٹی چاہتی ہے بغیر شادی کے اگر عورت مل رہی ہے تو ہم شادی کر کے مفتی طارق مسعود کی طرح بیوقوف نہیں ہے کہ اتنے عورتوں کی ذمہ داریاں اٹھائیں اور ٹینشنیں اٹھائیں. وہ کہتے ہیں ہم بیوقوف نہیں, مولویوں پہ یہ بیوقوفیاں جچتی ہیں. وہ کہتے ہیں بغیر شادی کے ملے تو یہ زیادہ اچھا ہے. یہ نمبروں کے تبادلے اسی چکر میں ہو رہے ہیں, اور لڑکیاں یہ بیوقوف ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ یہ شاید ہم سے بعد میں شادی کرے گا. میں ایک دفعہ بس یہ واقعہ سنا کہ میں سوال جواب کی طرف آتا ہوں. میں اورنگی ٹاؤن میں ہاسپٹل میں گیا, ڈاکٹر تھے ہمارے جاننے والے, بن کے انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. میں نے 18 سال کی لڑکیوں کی خودکشیوں کے کیس وہاں دیکھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ روزانہ 1 یا 2 لڑکی خودکشی کر کے آ رہی ہوتی ہے, کچھ مر جاتی ہیں, کچھ ہم بلیچ پیا, کچھ زہر پیا تو ٹرپیں لگ رہی ہیں. میں نے کہا یہ کیا مسئلہ؟ کہہ رہے ہیں یہ ساری وہ غریب لڑکیاں ہیں جن کو کراچی کے پوش علاقوں کے لڑکے دولت کی لالچ دے کے, شادیوں کے لارے رپے دے کے, ان کو دبا کے طبیعت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. بہت عرصے تک 1-1.5 سال ان کو رکھیل بنا کے رکھا, اس کے بعد ان کی زندگی میں کوئی نہیں آئی, اور اس کو